السلام علیکم۔ یہ رات کے تقریباً 10 بج رہے ہیں، 1 جون ہے، اور آج جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کے آفیشیل ویب سائٹ سے پیج پہ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے سیکنڈ اینول کے بارے میں۔ سیکنڈ اینول ایگزامینیشن یہ لاسٹ ایئر کا نوٹیفیکیشن تھا فیڈرل بورڈ کا کہ اب سال میں 2 دفعہ اینول ایگزام ہوں گے۔ اینول ایگزام کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بچہ کچھ کنڈیشنز ہیں اگر وہ فلفل کرتا ہے تو اینول ایگزام جو ہے وہ دوبارہ دسمبر میں جو ہے وہ نومبر یا دسمبر میں جو ہے وہ ہوں گے، جس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی ٹائملی تو وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ وہ اس میں بھی دوبارہ اپیئر ہو سکتا ہے، اور اگر وہ سیکنڈ اینول میں اپیئر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پاس کر دیا جائے گا، اور اس کی مارک شیٹ پہ کوئی اس طرح نہیں لکھا آئے گا کہ وہ اس نے امپرومنٹ دی تھی یا سپلیمنٹری دیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، ان کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کینڈیڈیٹس ہو فلی اور پارشلی فیل اور ریمین ایبسنٹ ان فرسٹ اینول ایگزامینیشن اور ہو اسٹیگر دیئر سبجیکٹس کین اپیئر ان دا سیکنڈ اینول ایگزامینیشن۔ پہلی کنڈیشن ہے کہ یا تو اگر کوئی بچہ پہلے اینول جو کہ ابھی ہو رہے ہیں 9th 10th کے اور ایف ایس سی کے ہونے والے ہیں، اگر وہ کسی پیپر میں یا تو پورا فیل ہو جاتا ہے یا اس کے کچھ سبجیکٹس میں فیل ہو جاتا ہے یا ایبسنٹ ہوتا ہے، یا پھر اگر کوئی اپنے جیسے اگر ٹوٹل پیپر آپ نے 8 دینے تھے ان میں سے 4 ابھی دینا چاہتے ہیں اور 4 بعد میں دینے چاہتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سیکنڈ اینول میں اپیئر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں مور اور لیس تقریباً ہر کوئی جو چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ ایگزام دے وہ اس میں انکلوڈ ہوگا اور وہ ایلیجیبل ہوگا کہ وہ سیکنڈ اینول پہ اپنے پیپر جو ہے وہ دے سکے۔ پھر چلتے ہیں سیکنڈ کنڈیشن کے اوپر۔ سیکنڈ کنڈیشن کے دا آلریڈی پاس کینڈیڈیٹس آر ایلیجیبل ٹو اپیئر فار امپرومنٹ اور ان ایڈیشنل سبجیکٹس ان سیکنڈ اینول ایگزامینیشن، کہ اگر آپ فرض کریں کہ فرسٹ اینول میں جو بھی ہو رہے ہیں اس میں اگر کسی میں آپ اپنے مارکس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایڈیشنل سبجیکٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ سیکنڈ اینول میں دے سکیں گے۔ پھر آ جاتے ہیں تھرڈ پوائنٹ پہ، دا کینڈیڈیٹس ہو ودرا دے کینڈیڈیچر from appearing in first annual examination before issuance of roll number slips are exempted from payment of requisite fee for second annual examination، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا نام یعنی ٹائملی اگر آپ رول نمبر سلپ آنے سے پہلے بورڈ والوں کو انفارم کرتے ہیں اور اپنا نام نکلوا لیتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ اینول ایگزام میں نہیں دینا پیپر اور سیکنڈ میں ہی دینا ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنا نام جنہوں نے آپٹ آؤٹ کیا ہوگا تو انہیں جو ہے وہ فیس دوبارہ دینی نہیں پڑے گی۔ یعنی آپ کو اگر سیکنڈ اینول میں دینا پڑتا ہے پیپر اور آپ نے پہلے ہی بورڈ والوں کو انفارم کر دیا بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے تیاری نہیں تھی، تو آپ سیکنڈ اینول میں پیپر دے سکتے ہیں اگر آپ نے رول نمبر سلپ آنے سے پہلے جو ہے وہ بورڈ کو انفارم کر دیا اور اپنا نام نکلوا لیا یا اپنا اس کی لسٹ میں سے نام آپٹ آؤٹ کر لیا۔ تو یہ جو ہے یہ کنڈیشن یہ اب تو اپلیکیبل نہیں ہوگی کیونکہ رول نمبر سلپس تقریباً سب کی ہی ایشو ہو چکی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اگر سیکنڈ اینول میں کوئی پیپر دینا چاہ رہے ہیں یا فی الحال چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کیا کریں گے کہ سیکنڈ اینول میں آپ کو دوبارہ فیس اور سارے فارم وغیرہ سبمٹ کرانے پڑیں گے۔ اچھا، یہ والی ابھی رول نمبر سلپ والی کنڈیشن تھی، اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ فی الحال ضروری نہیں تھیں، تو وہ جیسے ہی کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ پھر اگلی کنڈیشن ہے آل دا کینڈیڈیٹس شیل بی ایشوڈ ریزلٹ کارڈ شوئنگ پاسڈ ان اینول ایگزامینیشن ایز دا ورڈ سپلیمنٹری ہیز بین ابینڈنڈ۔ یہ میں اکثر بچوں کو سمجھاتا ہوں جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے رزلٹ کارڈ میں پہلے اگر کوئی فیل ہوتا تھا اور سپلیمنٹری میں یا سپلی جسے کہا جاتا ہے اس میں کوئی پیپر دیتا تھا تو آپ کے رزلٹ کارڈ کے اوپر ملٹیپل اٹیمپٹس لکھا ہوتا تھا یا پھر سپلیمنٹری لکھا ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس طرح کا کچھ بھی لکھنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے یا پالیسی چینج کر لی گئی ہے کہ آپ کے یہی لکھا جائے گا کہ پاسڈ ان اینول ایگزام۔ بے شک آپ جو ہے وہ کچھ پیپر ابھی چھوڑ کے جو ہے وہ ری اپیئر ہوتے ہیں اور سیکنڈ اینول میں ان کو دیتے ہیں، تو وہ آپ کو الگ سے مارک شیٹ کے اوپر یا ڈگری کے اوپر الگ سے مینشن نہیں ہوگا کہ آپ نے سپلیمنٹری میں دیا یا کسی اور طریقے سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کوئی نہیں کر سکے گا کہ آپ نے کس سا پیپر دیا تھا، کہ سپلیمنٹری میں اپیئر ہو کے دیا تھا یا اینولی جیسے ہوتے ہیں پیپر اس سا پاس کیے۔ اچھا، پھر لاسٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دا ایف بی آئی انٹینڈس ٹو ڈکلیئر ریزلٹس فرام بوتھ اینول ایگزامینیشنز in time in order to facilitate candidates for their admission in higher classes،
کہ ایف بی آئی سی جو ہے بے شک آپ کے پیپر لیٹ ہوئے ہیں لیکن وہ رزلٹ جو ہے وہ ٹائملی اناؤنس ہوگا، تاکہ آپ اگلی کلاس میں، جیسے ایف ایس سی والوں کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو وہ ٹائملی ایڈمیشن جو ہیں وہ لے سکیں، تو آپ کو جو ہے وہ رزلٹس بھی جو ہیں وہ ٹائملی آئیں گے دونوں اینول ایگزامینیشنس کے۔ اب اس میں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے کہ جیسے یونیورسٹیز کے عام طور پہ رزلٹ جو 2 دفعہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں، 2 دفعہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں، ایک اسپرنگ سیشن ہوتا ہے، ایک آٹم سیشن ہوتا ہے، تو ایف بی آئی سی والے کہہ رہے ہیں کہ دونوں اینول کے بھی جو رزلٹ ہیں وہ ٹائملی اناؤنس ہوں گے تاکہ آپ لوگ یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایڈمیشن ٹائملی لے سکیں۔ تو یہ گڈ نیوز ہیں، بہت سے بچوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اکثر لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے بچوں کی، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر سکیں گے۔ گڈ لک، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کو بہترین وقت کا استعمال کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اور مزید اپڈیٹس ہیں جیسے ہی کوئی نوٹیفیکیشن فیڈرل بورڈ یا فیڈرل ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے آتا ہے تو آپ سے انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، جزاک اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔